سورہ بقرہ تیسرا پارہ ہے اور آیت نمبر 276 276 آیت نمبر 276 ہے، تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ، اور رکوع نمبر 6 جو ہے وہ اس کی تیسری آیت ہے، رکوع نمبر 6 کی تیسری آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالی سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، خیرات کو، واللہ لا یحب، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا یا خوش نہیں اللہ تعالیٰ کل کفار، ہر ناشکرے سے، ناشکر آدمی سے، اثیم جو گناہ گار ہو۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو کوئی سود باقی رہ گیا ہے، ان کنتم مؤمنین، جو اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے کو ماننے والے ہو، ایمان والے ہو، مؤمنین ہو، تو پھر سود کو چھوڑو۔ صدقات کے بعد سود کا تذکرہ آیا، اور سود کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ سود یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی عوض کے آدمی کسی سے کوئی متعین رقم لے، جو کسی بغیر عوض کے ہو۔ مثال کے طور پر میں نے مثال دی تھی کہ کوئی ایک آدمی کسی کو 1 کلو کھجور دیتا ہے، اب دوسرا آدمی اس کو اس 1 کلو کھجور کے بدلے 2 کلو کھجور لیتا ہے، اگر تو ابھی 1 کلو کھجور تو 1 کلو کھجور کے بدلے میں ہو گئی، لیکن جو دوسری کلو جو کھجور ہے وہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے، لہذا وہ سود بن جائے گی، وہ سود کے زمرے میں آئے گی۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، کسی کو 1 تولہ سونا دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے 1 تولے سے کچھ جو ہے نا وہ اوپر لے لیتا ہے، کچھ رتی اوپر لے لیتا ہے سونا، تو اب یہ بھی کیا ہوگا، سود میں آئے گا۔ جو 1 تولہ اس نے لیا، اس کے بدلے میں جو 1 تولہ اس نے لیا تو وہ اس کے بدلے میں ہے، لیکن جو اوپر لیا وہ کس چیز کے بدلے میں۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھئی یہ 100 روپے قرض لو، واپس دو گے تو میں 101 روپیہ تم سے لوں گا، تو یہ 100 روپے تو اس کو قرض واپس ہوا ہے، 100 روپے جو تو اس کو، یہ جو 1 روپیہ اوپر ہے کس چیز کا ہے۔ یا اسی طرح ایک آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب تو میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، یہ دبا ہوا ہے، چل یار بوتل پلا مجھے، چل چائے پلا، اور پھر اس کے بعد قرض بھی پورا واپس لے رہا ہے، قرض بھی، تو جو قرض تو اس نے دیا تھا وہ تو قرض ہے، اس کو واپس مل گیا، لیکن چائے بوتل کس عوض میں پی ہے، چائے بوتل کس عوض میں پی ہے، تو لہذا یہ کس میں آئے گی، سود میں آئے گی۔ ناراض نہیں ہونا،
اکثر ایسا ہوتا ہے معاشرے میں، بالکل ایسا عام ہے، اور ہم حرام کھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے قرض لیا ہوا ہے، اب اس کو میں جو کہوں گا یہ مانے گا، چونکہ قرض لیا ہوا ہے، مجبور ہے، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو محدثین کرام اور تقوی والے جو لوگ ہیں، اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، خالصتاً صحیح ایمان والے، ان کا تذکرہ، ان کا جو ہے نا شیوا کیا ہوتا ہے، کسی کو قرض دے دے تو اس کے گھر کی چھاؤں سے بھی نہیں گزرتے، اس کے گھر کی چھاؤں سے بھی نہیں گزرتے۔ لیکن ایک کیا بات ہے، میرا ایک مثال کے طور پر ایک بھائی سے تعلق ہے، پہلے سے تعلق ہے، کبھی وہ مجھے چائے پلاتا ہے، کبھی میں اس کو چائے پلاتا ہوں، ٹھیک ہے، درمیان میں قرض کا معاملہ بھی آ گیا، اس قرض کے لینے کے بعد پھر جو ہے نا وہ میں نے اس کو چائے پلا دی، کبھی اس نے مجھے پلا دی، تو یہ سود کے زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس جو یہ جو چائے پلانا ہے یا دوسرے کا اکرام کرنا ہے، یہ تو وہ دوستی کا سا تعلق ہے، اس کا قرض سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن پہلے یہ چیز نہیں تھی، پہلے یہ چیز قرض لینے دینے سے پہلے یہ چیز نہیں تھی، لیکن جب قرض لے لیا، اسی طرح مثال کے طور پر میرا کوئی جو ہے نا جہاں دوست ہے، وہ میں کوئی کام کاج کر رہا ہوں تو میرے کام کاج میں میرا ہاتھ اٹھا رہا ہے، مطلب دوستی کی خاطر، اب قرض بھی بیچ میں لے لیا، پھر بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو چونکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دوستی کی خاطر وہ کر رہا ہے اس کا، لیکن پہلے اس سے کبھی کوئی کام نہیں کرا، پہلے اس سے کبھی کوئی کام نہیں کروایا، لیکن جب قرض لے لیا پتہ چلا کہ بھائی اب تو کرے گا ہی کرے گا، اس لیے اس کو کام کہہ دیا، تو جو کام بھی اس کو کہا تو جو کہ قرض کی وجہ سے ہے، اور کل قرض جر نفعه فهو ربا، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر وہ قرض جس سے فائدہ ہو، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ، وہ سود میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ سود میں۔ اور آگے آئے گا کل کیا آئے گا کہ سود کا جو ہے نا وہ انجام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا غصے کا اظہار فرمایا ہے، سود جو استعمال کرتا ہے، سود جو کھاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے غصے کا اظہار فرمایا ہے اور کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اس کے لیے، تو اس لیے سود سے اور سود کی جتنی شکلیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر کسی سے قرض لے دو، پہلے سے اگر آپ کو ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اکٹھے کھانا پینا ہے، تو پھر تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس میں پھر یہ ہے کہ جو لینے والا ہے نا، لینے والا جو کھانے والا ہے، جو دوسرا ہے جو قرض دینے والا ہے، قرض جس کو دیا آپ نے، تو جو قرض دینے والا ہے یہ ذرا خیال رکھے کہ یہ کہیں ذہن میں قرض والا معاملہ نہ رکھے کہ بھئی قرض دیا میں ویسے بھی اب ویسے بھی قابو میں آیا اس میں دے دوں، تو پھر بھی سود میں آ جائے، اس بات میں ذرا زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ معاشرے میں چیزیں بہت زیادہ عام ہیں، اور یہ چیز بھی تو بہت جگہوں پہ عام ہے، کسی کو قرض دیتے ہیں، اس کے بدلے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یار یہ تو قرض بھی لے لینا، تو یار فلانا میرا کام بھی کر دینا، فلانا میرا کام بھی کر دینا، قرض بھی واپس لے لوں گا لیکن فلانا کام بھی، تو یہ بھی اس میں کیا آئے گا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سود اور اس کی جتنی شکلیں ہیں، اور آج کی آیت میں کیا فرمایا، یمحق اللہ الربا، سود کا جتنا پیسہ ہے، جتنے بھی سودی نظام ہے، جو سود کا پیسہ ہے، سودی مال ہے، یہ مٹنے والا ہے، اللہ اس کو مٹاتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اس کا اور کوئی معنی نہیں، یہی معنی ہے، اس لیے سود سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سود سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور حتی الوسع جہاں پر شک ہو کہ سود ہو سکتا ہے، ایک تو ہے نا کہ صاف پتہ ہے کہ یہ سود ہے، اس سے تو اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے، لیکن جہاں پر شک پڑ گیا کہ یہ سود ہو سکتا ہے، تو ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جو شک سے بھی اپنے آپ کو شک والی جگہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، کہ سود کا پیسہ جتنا بھی ہے یہ ایک تو خود بھی مٹنے والا ہے، لیکن جو سود استعمال کر رہا ہے اس کی بھی دنیا اور آخرت مٹانے والا ہے، جو مٹنا ہوتا ہے وہ برباد ہونا ہوتا ہے نا، جو مٹتا ہے وہ برباد ہی ہو جاتا ہے نا، جو مٹتا ہے تو وہ برباد، تو گویا سود جو کھا رہا ہے وہ
جیسے سود کو اللہ برباد کریں گے، سود کو مٹائیں گے، اس لیے جو سود کھائے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ مٹ جائے گا۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں مٹنا ہے یا بڑھنا ہے؟ اور پھر کہا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کو اللہ تعالیٰ خیرات کو بڑھاتے ہیں جو اللہ کے راہ میں دی جاتی ہیں۔ اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں کسی کو صدقہ دیا، کسی کو ہدیہ دیا، کسی کی مدد کر لی، زبانی مدد کر لی، کلامی مدد کر لی، چل کے گئے مدد کر لی، یہ بھی صدقہ۔ کسی کو اچھی بات بتلا دی۔ یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ مالدار ہوگا تو وہی صدقہ کر سکتا ہے، جو بیچارہ غریب ہے جس کے پاس خود کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے وہ صدقہ نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی دروازہ صرف مالداروں کے لیے نہیں ہے، صدقے کا ثواب صرف مالداروں کے لیے۔ اور اگر یہ صرف مالداروں کے لیے ہوتا تو پھر میرے خیال سے ایک آدمی اگر سوچے پھر تو یہ ناانصافی بھی ہوگی کہ ایک غریب آدمی صدقہ دے ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے صدقے والا جو ہے وہ آپشن ہی نہیں ہے، اور جو مالدار ہے اس کے لیے آپشن ہے۔ اور دین تو سب کے لیے برابر ہے نا، کہ مالدار کے لیے بھی وہی حکم ہے، اور جیسے نبی اسلام نے فرمایا تھا نا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہوتی اور اگر وہ چوری کرتی تو اس کے لیے وہی حکم تھا جو اس کے لیے حکم، کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ گویا شریعت کے جو احکامات ہیں وہ وہی مالدار کے لیے وہی غریب کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ مالدار کے لیے کوئی اور دین ہے اور غریب کے لیے کوئی اور دین۔ تو اس لیے کسی کو اچھی بات بتانا، یہ میں حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، کسی کو اچھی بات بتلا دینا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ مال بڑھتا ہے۔ اچھا کس اعتبار سے بڑھتا ہے؟ سود آدمی نے لیا، بہت زیادہ دنیا تک اس کا استعمال ہوا، جتنی اس کی زندگی ہے اس وقت تک اس کا استعمال ہوا، اور جب مر جائے گا اس کے بعد کیا کام آئے گا؟ سود کام آئے گا یا صدقہ کام آئے گا؟ صدقہ کام آئے گا۔ اور پھر وہاں پر یہ نہیں کہ بڑا دیا ہوگا تو وہ کام آئے گا، چھوٹا موٹا کام نہیں۔ مال وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، چھوٹی بات بڑی بات۔ یہ کتاب کا مال نامہ دیکھے گا ہوئی اس کو کیا ہو گیا، اس میں تو کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، کوئی بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ جمع کر دیا، سب کچھ ہی لکھ دیا، میرا سارا کٹا چٹا کھول دیا، جو کچھ میں نے کیا سارا اس میں لکھ دیا۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی نیکی، چھوٹی ذرہ جو ہے وہ، یعنی اس بات کو سمجھانے کے لیے اس سے کم لفظ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، اس سے کم لفظ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے یعنی انسانوں کے اصطلاح میں اس لیے ذرہ کا لفظ کہا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کوئی کرے گا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی اس کو آگے دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور یہ نہیں ہے کہ نیکی تو دیکھے گا برائی نہیں دیکھے گا، نہیں، ذرا سا بھی سود کھایا، ذرا سا بھی حرام مال کھایا تو اس کا بدلہ، اس کا انجام کیا دیکھے گا؟ آخرت میں دیکھے گا۔ ظاہر سی بات ہے نیکی کرو گے اچھا انجام ملے گا، اور برائی کرو گے تو کھیتی ہے اس پر اگر آپ گندم بو گے، محنت کرو گے تو گندم نکلے گی، ویسے چھوڑ دو گے اس کو برباد کر دو گے تو کیا ہوگا؟ جھاڑیاں شاڑیاں تو خود ہی نکل آتی ہیں، ان کے لیے اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے نیکی کرنے کے لیے پھر کچھ اسٹرگل، کچھ محنت تو کرنی پڑے گی۔ اور پھر کہا کہ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ناشکرے کو۔ یہاں پہ کفار سے مراد ناشکرہ لکھا ہوا ہے، کفار کا معنی ناشکرہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ تو کافر لکھا ہوا ہے۔ عام جو میں وہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے آدمی، ہمارے بھائیوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی پڑھ سکتے ہو۔ شریعت پڑھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی پڑھ سکتے ہو، سمجھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر کفار کا معنی یہاں پہ ناشکرہ ہے، اور کافر یہاں پہ کر ہی نہیں سکتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کفار کا معنی یہاں پہ کافر کر ہی نہیں سکتے۔ کس وجہ سے؟ آگے لفظ آیا اثیم۔ اثیم کسے کہتے ہیں؟ انتہائی گناہ گار۔ تو یہ جو اثیم گناہ گار لفظ ہے نا، یہ اصطلاح کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے یا کافر کے لیے؟ گناہ تو مسلمان کرتا ہے نا، وہ مسلمان ہوگا تو کافر کے تو ہر ایک عمل جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ تو گناہ بنائی ہے نا، اس کو تو گناہ نہیں کہہ سکتے۔ کسی کافر، کوئی کافر نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو کوئی کہتا ہے تو نے گناہ کیا، نماز نہیں پڑھ، یا کوئی کافر سود کھا رہا ہوتا ہے اس کو کوئی کہتا ہے وہ تو گناہ کر رہا ہے، کہتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان کھائے تو
کیا کہتے ہیں؟ گناہ کر رہے ہو، گناہ کا کام کر رہے ہو، حرام کھا رہے ہو. تو یہ لفظ کفار کا لفظ ناشکرے کے لیے آتا ہے. جو انتہائی ناشکرا ہو، یہاں پر ناشکرے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جو انتہائی ناشکرا ہو گناہ گار ہو. اس لیے سمجھ لو کہ قرآن سیکھنے کے لیے صحابہ کرام کو جیسے نبی اسلام کی ضرورت تھی، نبی اسلام کی تفسیر کی ضرورت تھی، نبی اسلام کی سمجھانے کی ضرورت تھی، اسی طرح آج کل کے زمانے میں صحابہ کرام ہم سے زیادہ عربی کو سمجھتے تھے، نہیں سمجھتے تھے. فصیح اور یعنی عربی کے اندر فی البدی کہیں کہیں جو ہے نا وہ 100 کہیں 100 اشعار کہہ دیتے تھے. اتنے فصیح عربی جو ہے نا فصیح عربی تھے. لیکن قرآن سمجھنے کے لیے، شریعت سمجھنے کے لیے ان کو نبی اسلام کی تشریح کی ضرورت ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ اس لیے کسی شریعت کا کوئی بھی احکام ہے، شریعت کے احکامات ہیں، شریعت ہے، دین ہے، اس کو سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج کل ہمارا استاد کیا ہے؟ اکثر گوگل. کوئی بھی مسئلہ ہو جی گوگل پہ لکھ دو جی گوگل آ جائے. گوگل کو ہم نے اپنا استاد مانا ہوا، خود بھی گمراہ. اور کیا خیال ہے کہیں حدیث میں آیا ہے کوئی گوگل کی جو بات ہوگی وہ ٹھیک ہوگی اور ویسے کوئی مولوی صاحب جو بات کہے گا وہ غلط ہوگی؟ کہیں کوئی ایسے الفاظ ہیں کہیں پہ؟ اس لیے گوگل پر بھی اعتماد، کیونکہ وہاں پر تو سب کچھ ہے، صحیح بھی ہے غلط بھی. اب صحیح اور غلط کی تمیز کب ہوگی؟ جب ہمیں کوئی بتائے گا نا کہ یہ صحیح ہے کوئی غلط ہے، یہ غلط ہے. اس لیے اس پر اعتماد نہیں کرنا. بہرحال یہ الگ موضوع، دوسرے موضوع میں بات چلی جائے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے کو، گناہ گار کو پسند نہیں کرتا. کوئی آدمی یہ نہ کہہ لے کہ میں سود کا مال ہے اس کو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا تو اللہ اس کو پسند کر دیں گے. یا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا کہ جی دیکھو نا میں پیسے جمع کروا رہا ہوں نا، جمع کر رہا ہوں تو اس پر ذرا سود تو لگ رہا ہے، مجھے پتا ہے سود لگ رہا ہے، لیکن ایسا کروں گا نا جب میں اکٹھے واپس لوں گا پیسے نکالوں گا تو میرے تو حساب کیا ہوگا کہ اتنے پیسے میں نے جمع کروائے، اتنا سود لگا ہے، تو اوپر سے میں پیسے نکال دوں اس کی میں مسجد بنا. میں نے کہا خدا کے لیے سود کے پیسے کی مسجد نہ بناؤ، سود کے پیسے کی مسجد. یہ الٹا اللہ کے گھر کی توہین ہے. اللہ کے گھر کی کیا ہے؟ توہین ہے کہ سود کے پیسے کی مسجد بنا رہے ہو. اور کوئی آدمی گناہ اس لیے کرے، چوری اس لیے کرے، چوری اس لیے کرے کہ میں اللہ کے جو ہے نا غریبوں میں خرچ کروں گا اس لیے چوری کروں. مثال کے طور پر کوئی آدمی چور پکڑا جائے اور اسے کہیں بھی آپ نے کیوں چوری کی ہے؟ وہ جی نہیں میں نے اپنے لیے تو نہیں چوری کی، میں نے اس لیے چوری کی ہے کہ میں فلانا غریب ہے نا اس کو میں گھر بنا کے دوں گا. تو کیا خیال ہے اس کو چھوڑ دے گا؟ اسی طرح اللہ بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ بات اللہ کو پسند نہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کا ایک اصول ہے کہ جہاں پر مومنین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر کافروں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. جہاں پر کافروں کا تذکرہ ہو، کافروں کے اعمال کا تذکرہ ہو تو وہاں پر ایمان والوں کے اعمال کا تذکرہ بھی ضرور ہوتا ہے. تو پہلے سود کا تذکرہ ہوا اور اس کا جو ہے نا اس کا انجام کا تذکرہ ہوا کہ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور پھر کہا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. تو پھر يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، یہ خود سود کے انجام کا تذکرہ ہے کہ سود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مٹاتا ہے. تو اس لیے آگے ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو. ایمان والے وہ ہیں، ایمان والے اور اعمال صالح. جو لوگ ایمان والے ہیں اور اعمال صالح، وہ ایسے ایمان سے بھی کام نہیں چلے گا. کوئی آدمی کلمہ پڑھ لے پھر اس کے بعد چھٹی، نماز کی بھی ضرورت نہیں، اذان کی بھی نعوذ باللہ ضرورت نہیں، اور قرآن کی تلاوت کی بھی ضرورت نہیں، صدقہ خیرات کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں. بس جی میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے میں مسلمان ہوں. کسی کے پاس چلے جاؤ کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم پر دین پر چلنا ہماری لازمی رکھا ہے اور ہماری کامیابی دین کے اندر ہے، لہٰذا ہم خود بھی دین کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ بھائی دین سیکھنا لازمی ہے. تو آگے سے 10 تقریریں اس نے کہا میں تجھے مسلمان نہیں لگتا، جا کے کافروں کو دین کی دعوت دو، دین کی ترغیب دو، ان کو مجھے ترغیب دیتے ہو، میں کوئی مسلمان نہیں ہوں. آگے سے جواب دیتے ہیں. لیکن عمل تو صرف مسلمانی سے کام نہیں چلے گا. کامیابی کے لیے، کامل کامیابی کے لیے صرف ایمان نہیں، ایمان جو ہے نا وہ قابل قبول یا ایمان سے جو ہے نا بچ بچاؤ نہیں ہوگا، اعمال صالح ہوگا. اور اب دیکھیں نا پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی جنت کا تذکرہ ہے کہ اس عمل پر جنت ملے گی، فلانے گروہ کو فلانے جو ہے نا ان کو جنت ملے گی، وہاں پر ایمان والوں کے ساتھ ساتھ ایمان کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اعمال کا تذکرہ بھی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. پھر اعمال کو چند بعض اوقات بتلا بھی دیتے ہیں کہ ہمارے صالح میں سب سے افضل نماز ہے. سب سے افضل کیا ہے؟ نماز ہے. اس لیے یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے
اب اکثر اوقات دیکھ لیں کہ جہاں پر بھی ایمان والوں کے اعمال کا تذکرہ ہوگا یا آمنوا وعملوا الصالحات کا تذکرہ ہوگا تو وہاں پر نماز کا تذکرہ اکثر اوقات موجود ہے، اکثر جگہوں پر۔ بعض جگہ ایسے ہیں وہاں پہ کسی اور کا تذکرہ ہے، لیکن اکثر جگہوں پر پھر نماز کا تذکرہ ہے کہ نماز سب سے افضل ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور پھر نماز کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اکثر اوقات نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ بھی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ۔ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور حقوق العباد حقوق اللہ سے ہے۔ نماز کا تعلق کس سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق؟ یہ بتا رہے ہیں کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حقوق اللہ کا بھی خیال رکھو گے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھو گے، تب جا کے کامیاب ہوگے۔ کہ صرف ایک آدمی کہے کہ میں پکی نماز پڑھتا رہا ہوں بس اس میں میری جان چھوٹ جائے گی، تو اسی باسی بھی بات نہیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ لہم اجر، تب جا کے ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے کامل، یعنی بات کمپلیٹ تب ہوگی کہ جب حقوق اللہ کا بھی خیال رکھو گے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھو گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ان کے لیے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا آخرت میں، جو ہے نا وہ بے غم و خوف جو ہے نا وہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ خوف والا ہوگا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا رحمت کے سائے میں وہ موجود ہوں گے اور ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا، اور مشک کے تیلوں پر جو ہے نا وہ سیر کرتے ہیں، کوئی غم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہ جاؤ بے حساب کتاب جنت، لیکن شرط کیا ہے؟ حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنا۔ اور پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر بتا دیا اللہ سے ڈرو، کیا مطلب؟ کہ سود بہت خطرناک چیز ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھو نا، یہی آیت ہی کافی تھی ایمان والوں کو تنبیہ کے لیے، مسلمانوں کو سود سے بچنے کی تنبیہ کے لیے یہی آیت کافی ہے، لیکن اس سے اگلی جو آیت ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت اس کے اندر حکم ہے، انشاءاللہ کل کی سبق میں آئے گا۔ بہرحال فرمایا وذروا ما بقی من الربا، کہ جو کوئی سود کسی نے سودی کا لین دین کر دیا ہے کسی کے ساتھ، اب مثال کے طور پر میں نے کسی بھائی کو پیسے دیے ہیں، اللہ اس سے بچائے سب کو، میں نے کسی بھائی کو پیسے دیے اور اس سے کہا میں نے کہ جی بھی اب آپ نے اوپر سود بھی مجھے دینا ہے، یہ معاملہ ہو چکا، اب مجھے پتہ چل گیا کہ آپ سود تو حرام ہے، سود تو حرام ہے، اب جو بقیہ رہ گیا سود ہے، بقیہ رہ گیا جو سود ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو، اس کے بعد سودی لین دین مکمل ختم کر دو، اور جو کوئی معاملہ ہوا ہے سودی، آپ کا سودی معاملہ ہوا ہے تو جو آپ کی طرف پیسے آتے ہیں اس کو چھوڑ دو، سودی جو پیسے سود کے زمرے میں جو آتے ہیں اس سے پیسے چھوڑ دو، وہ نہ لو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم کونو ایمان والے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان کی رتی موجود ہے تو پھر آج کے بعد سود سے توبہ کر لو۔ یہ تھا عنایت کا مفہوم اور مختصر خلاصہ۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ سود کو اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ پسند نہیں کرتا ہر ناشکر گناہ گار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی رہ گیا سود میں سے وہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ کرن صاحب سے گزارش کروں گا یہ دعا فرمائیں، عمرے سے تشریف لائیں، دعا قبول ہوتی ہے، عمرے سے تشریف لائیں۔ آمین۔ آمین۔ آمین۔
جزاک اللہ خیر.